السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ میں نے ایک نیوز دیکھی ہے جس میں پتہ لگا ہے کہ ایک لڑکی جو شادی شدہ تھی اور جو کہ ماشاءاللہ 7 منتھ کی پریگننٹ تھی اور ماشاءاللہ اس کے گھر اللہ تعالیٰ بچہ دینے والے تھے، تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر کے ملک میں تھی اور وہاں سے ڈیلیوری کرنے کے لیے وہ پاکستان آئی، اور پاکستان جب وہ آئی اپنے گھر میں پہنچی تو اس نے اپنے باپ کو کہا کہ میں جی اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنی ساس کے پاس جانا چاہتی ہوں، اور ساس صاحبہ نے اور نند صاحبہ نے جو ہے وہ نشاور چیز دے کے اس بیچاری کو بیہوش کر کے تو اس کے جسم کے جتنے بھی حصے ہیں ان سب کو الگ الگ کیا، اس کی گردن کاٹی، اس کا سر، اس کا منہ جلایا، اس کی ٹانگیں کاٹی، اس کے بازو کاٹے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی عورت ہو کر اتنی پتھر دل، اتنی سخت دل اور اتنی بے رحم ہو سکتی ہے، میں تو یہ سوچ ہی نہیں سکتی ہوں کہ کسی بھی کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کسی کو بھی کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف آئی نا تو ہم لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا، کسی کیا کوئی فوتگی ہو جائے اور اگر ہم وہاں چلے جائیں تو ہمارے کان سے وہ آوازیں نہیں جاتی رونے کی اتنے دن کے، یار وہ منظر نہیں ہمیں بھولتا۔ اور ایک عورت جیسے کہ میں ہوں یار، ماں اپنے بچے کو ایک تھپڑ لگا لینا تو اسے نیند نہیں آتی، اسے یاد رہتی ہے، وہ بیچاری کو تکلیف رہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو مارا، میں نے اپنے بچے کو مارا۔ تو یہ کس طرح کی عورت تھی، کس طرح کی ماں تھی، کس طرح کی ساس تھی اور کس طرح کی وہ نند تھی کہ ان کے دل ہی نہیں ہے، ان کو رحم ہی نہیں آیا، ان کو تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ ایک چھری کو لے کر گردن پہ رکھ کے کاٹنا، وہ تکلیف، وہ خون دیکھنا، اور اس کے باوجود ان میں کوئی احساس ہی نہیں۔ انہوں نے پھر اس پیٹ کو کاٹا، پیٹ کو کاٹ کے اس 7 مہینے کے ننھے سے بچے کو نکالا، اس بچے کو نکال کے اس بچے کا پیٹ کاٹا، اس کے اوپر کے حصے کو الگ کیا، نیچے کے حصے کو الگ کیا۔ اس بچے کا کیا قصور تھا؟ وہ پھول تو بھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے کہ پہلے لوگ زیادتی کرتے تھے، ویسے ہی عورتوں کو مارنا پیٹنا زیادتی کرنی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب نیا کام شروع ہو گیا کہ اب شادی کر کے تو پھر کیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، میاں بیوی کے رشتے میں کوئی آتا نہیں ہے، ایٹ دی اینڈ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے صلح ہی ہونی ہے، ایسے کیوں غلط بنی ہے؟ اس وجہ سے جو ہے اب نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے۔ ایک لیکچرال تھی جس کے ہسبینڈ لائر ہے، اس نے اس بیچاری کو مار کے جاہل اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور اس نے اپلوڈ کی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میڈم نرگس کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوا، انہیں بھی تشدد کیا گیا ان کے اوپر، سارا کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، فیلڈ چھوڑ دی انہوں نے، شادی کی انہوں نے، تسبیح پڑھنے لگ گئی، نماز پڑھنے لگ گئی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ گئی۔ ایٹ دی اینڈ ان کو کیا ملا اور اس لڑکی کو کیا ملا؟ یہ اب نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کریں، ان لوگوں کو رخصت نہ کریں؟ کیا کریں بتائیں؟ اب تو کسی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پہلے بندوں کی طرف سے یہ باتیں ہوتی تھی، اب ساس اور نندوں کی طرف سے بھی شروع ہو گئی ہیں۔ اس جاہل عورت کو خدا کا خوف نہ آیا کہ اس کی اپنی بیٹی بھی ہے، اس کی اپنی بیٹی کے بھی آگے آ سکتا ہے، اس بیٹی کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تو وہ ماں کیا کرتی؟ اس بیچاری کا کیا قصور تھا کہ وہ خوبصورت تھی؟ جی خوبصورت اللہ تعالیٰ خوبصورتی دیتا ہے۔ اگر اس کا بیٹا اس سے پیار کرتا تھا تو اس میں حرج کیا تھا؟ مجھے بتائیں، وہ اس کی بیوی تھی۔ ایک شوہر کو پورا حق کہہ کے وہ اپنی بیوی کو پیار کرے، اپنے بچوں کو پیار کرے۔ اب یہی چیز اگر دشمن بن جائے گی تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی عورت شادی نہ کرے، ڈرتی رہے؟ پہلے تو اسلام میں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے ساس کا، دیوروں کا، جیٹھوں کا، نندوں کا خیال رکھنا ہے؟ حقوق کے حساب سے اپنے شوہر کے بارے میں اور بیوی کے بارے میں کہا گیا، مگر پھر بھی ہمارے معاشرے میں ایک شادی شدہ عورت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کا، پورے گھر کا، بچوں کا خیال رکھتی ہے کیونکہ اس کا گھر بسا رہے، اور ایٹ دی اینڈ اس کو کیا ملا؟ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس بیچارے کو جب اسے کاٹ رہے ہوں گے، اس کا کیا قصور ہے یار؟ اور یہ کسی بندے نے کام کیا ہوتا تو بندہ کہتے بندے تے سخت دل ہوندے نہیں، یا پتہ نہیں کوئی سائیکو پیشنٹ ہوئے گا۔ عورت ہے یار، اس عورت نو ذرا رحم نہ آیا۔ لکھ دی لعنت ہے جڑے بندے اپنی بڈیاں نو ماردے نے انہاں تے لکھ دی لعنت ہے اس عورت دے اوتے۔ جے انصاف کیتا جاوے تے انصاف دے وچ سب تو پہلے انہاں نو پھانسی دتی جاوے، انہاں نو گولی ماری جاوے، ٹھیک ہے؟ اس عورت کو تو بالکل نہیں بخشنا چاہیے جس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے اس بچے بیچارے کو۔ یار میں تو سوچ کے اتنے مجھے تکلیف ہے کہ اس عورت کے الگ الگ حصے کیے، پھر اسے پھینکا، پھر اس پہ الزام لگایا ہوتے بچلن سی، ہوتی کسی ہورنل پھنسی سی، ہوتے دوڑ گئی۔ یار اگر اس نے دوڑنا ہی ہوتا وہ 7واں مہینہ لگا کے بیٹھی ہوتی۔ کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ جو ہے نا غصہ آ رہا ہے اس بات کے اوپر کہ
وہ جو اچھا پھر وہ عورت مان بھی نہیں رہی, آپ حساب لگائیں, بڑی صفائی سے 2 دن تھانے رہی ہے, مانی نہیں ہے, اور پولیس نے واپس بھیج دی ہے. اور اس کا جو بچہ ہے, بیٹا ہے, جو اس سے پکڑا ہے, اس سے پوچھا ہے تو اس نے بتایا ہے. اگر وہ بھی نہ بتاتا تو کیسے پتہ لگنا تھا؟ انہوں نے تو اس کو نالے میں پھینک دیا تھا. خدا اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں, جن کی شادیاں ہو گئی ہوئی ہیں نا, ان کے گھر جایا کریں, ان کا فون کر کے پتہ لیا کریں. آج کل وہ دور نہیں رہا کہ جی تیرا اگلا گھر ہی جینا ہے تو تیرا اگلا گھر ہی مرنا ہے, اگلے گھر کچھ ہوئے تو سانو دسی نا. یہ ٹرینڈ اب چھوڑ دیں, اب ٹرینڈ چینج ہو گیا. اب لوگ جو ہیں بہوؤں کے ساتھ بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتے. تو اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں, ان سے فون میں رابطے میں رہا کریں, حال حوال کر لیا کریں. ابھی بھی اگر اسے کال نہ کرتا اس کا ابا, ٹھیک ہے, تو کیسے پتہ لگنا تھا؟ وہ خود ASI ہے, ٹھیک ہے, اور کال کرنے سے پتہ لگا میری بیٹی کا نمبر بن جا رہا ہے. وہ پوچھنے کے لیے گیا اور ساری بات کا پتہ لگا. جن کے پیچھے ماں باپ نہیں جاتے یا کوئی پوچھتا نہیں ہے, انہیں مار کے بھی پھینک دو تو کوئی نہیں پتہ لگے گا. تو خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اور اللہ پاک مغفرت فرمائے اس بچی کی. اور اس بچی کے پیٹ میں جو پھول جیسا بچہ تھا, اس بچے کی جو حابت دعا ان کو لگنی ہے نا, وہ بہت بری لگنی ہے. ان کا بہت برا حال ہونا ہے, کیونکہ اس عورت کو چھوڑے, اس بچے کا کیا قصور تھا. اور رنجش کے وہ خوبصورت ہے, رنجش کے میرا بیٹا اسے پیار کرتا ہے, رنجش کہ جی ہمیں گھر ہاتھ میں خرچہ نہیں پکڑاتا, ہماری بہو کو پکڑاتا ہے. اس بات کے اوپر کسی کی جان لے لینا, وہ بھی اتنی بے دردی سے کہ اس کی گردن کو چولہے پہ رکھ کر پکایا گیا, جلایا گیا. تو بس استغفار, تو بس استغفار, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, توبہ.